السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو یکتا اور جزا و سزا کا مالک ہے. اس نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا اور ایمان کی زینت سے آراستہ کیا. ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہم پر قرآن نازل فرمایا اور ہمیں اولاد عدنان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف رسالت کے لیے خاص کیا. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا سچا معبود نہیں. وہ اکیلا ہے، تمام جہانوں اور کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کے برگزیدہ اور خلیل ہیں جنہیں ان کے رب نے قرب قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرماتا رہے جب تک رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں اور گردش زمانہ کا سلسلہ جاری رہے. حمد و صلات کے بعد اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین و وصیت کرتا ہوں. لہٰذا اللہ تم پر رحم فرمائے. اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کے دین پر ثابت قدمی ہی اس زندگی میں ایک مومن کا اصل سرمایہ اور مرنے کے بعد اس کی نجات کا راستہ ہے. اور یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا قدم انسان کے دل میں اس وقت تک مضبوطی سے نہیں جم سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے احکامات کے سامنے کامل طور پر سر تسلیم خم نہ کر دے اور اس کا پوری طرح مطیع و فرما بردار نہ بن جائے. اے مسلمانوں، سالوں کے گزرتے اور زمانوں کے شمعدان خیر الانام کی نورانی ہدایت سے دور ہوتے چلے جانے کے ساتھ پے در پے آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہا. فتنے عام ہوتے گئے، شبہات کی نو در نو صورتیں پیدا ہوتی گئیں، خواہشات نفس میں اضافہ ہوتا گیا، دین سے ہٹانے والے اسباب بڑھتے گئے اور غفلت میں ڈال دینے والی مشغولیات مسلسل ایک کے بعد دیگر سامنے آتی رہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایسا کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد آنے والا دور اس سے کہیں زیادہ برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے، یعنی قیامت آ جائے گی. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور بلا شبہ وہ سب سے بڑی مصیبت جو ایک مومن کو لاحق ہو سکتی ہے وہ مال و دولت اور ارزاق میں کمی نہیں، بلکہ سب سے بڑی مصیبت اور عظیم ترین آزمائش تو یہ ہے کہ انسان اپنے دین کے معاملے میں فتنے کا شکار ہو جائے اور اس کے ایمان و یقین میں لرزش آ جائے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور تو ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ بنانا. اسے امام ترمذی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے. اور مسند امام احمد میں حضرت شہر ابن حوشب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، اے ام المومنین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے تو آپ کی کثرت سے مانگی جانے والی دعا کون سی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آخر آپ یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اتنی کثرت سے کیوں مانگا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ،
بنی آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی فرد نہیں مگر اس کا دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ جس کے دل کو چاہتا ہے سیدھا اور ثابت قدم رکھتا ہے اور جس کے دل کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ مسلمان جو اپنے دین کی سلامتی کا خواہش مند ہو اور اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ان اسباب کو مضبوطی سے تھامے رکھے جو اس کے ایمان کی حفاظت کریں، اور ان ذرائع سے جڑا اور وابستہ رہے جو اس کے عقیدہ توحید کو محفوظ رکھیں، اور ان تمام اسباب کی اصل و بنیاد اور سب سے اہم اور مقدم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگتا رہے، کیونکہ جسے اس کا مولا ہی ثابت قدم نہ رکھے تو اسے ثبات و استقامت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت قریب تھا کہ آپ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ اور ثابت قدمی کے معاملے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان یہ تھی تو آپ کے بعد باقی مخلوق کی حیثیت ہی کیا۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہی شیوا رہا ہے کہ وہ بادشاہ حقیقی اور نہایت مہربان اللہ سے یہ دعا کرتے رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً بہت بڑی عطا دینے والا تو بس تو ہی ہے۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے اہم ترین اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت، اس کی آیات میں تفکر و تدبر، اس کے معانی و مفاہیم کی فہم و فقہ کی حصولیابی، اور اس میں نازل شدہ احکام پر عمل پیرائی کے ذریعے اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم اور دائم رکھا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اور کافروں نے کہا کہ ان پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتار دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل قوی اور مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ ثابت قدمی کا دوسرا بڑا ذریعہ نیکوں کی صحبت و رفاقت اور برے لوگوں سے دوری ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھیں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب ہیں۔ خبردار، دنیوی زندگی کی ٹھاٹھ و رونق کی چاہت میں آپ کی آنکھیں ان سے ہٹ کر دوسروں کی طرف نہ جائیں، اور آپ کسی ایسے شخص کا کہا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگا ہو اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ پھر استقامت و ثابت قدمی کا ایک وسیلہ ایمان میں سبقت کرنے والے صالحین اولین اور انبیاء و مرسلین اور گزرے ہوئے سالوں کے دوران اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے نیک اسلاف کے حالات و واقعات کو یاد کرنا بھی ہے۔ فرمان الہی ہے، اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تسکین اور ثابت قدمی بخشیں، اور اس صورت میں بھی آپ کے پاس حق پہنچ چکا جو مومنین کے لیے وعظ و نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اللہ کے بندوں، اور استقامت و ثابت قدمی کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑا جائے، اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا جائے، جماعت کے ساتھ وابستہ رہا جائے، اور اختلاف و افتراق اور پھوٹ و انتشار کو یکسر مسترد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس کے فضل و مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر ایک سبب نیک اعمال پر ہمیشگی اور مداومت بھی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے،
اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ایمان پر زیادہ ثابت قدمی اور مضبوطی کا باعث بنتا، اور تب تو ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیں اور انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور سب سے عظیم نیک عمل اللہ تعالی پر ایمان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ اور اسی طرح شکوک و شبہات اور خواہشات نفس کے مقامات سے دوری اور لغو و فضول باتوں اور گمراہ کن محرکات کے مجالس کے اجتناب سے ہی بندے کا دین محفوظ اور اس کا باطن پاکیزہ اور صاف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالی اپنی کتاب میں تمہارے پاس یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت گناہ میں انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالی تمام کافروں اور سارے منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ پس اے بندگان الہی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر خود بھی جمے رہو، اور دوسروں کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کیا کرو تاکہ تم کامیاب اور بامراد ہو جاؤ۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بس تم سب بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے سوا نہ کوئی معبود برحق ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی رب۔ ہم اس پاک اور برتر ذات کی حمد بیان کرتے اور اس کی سب سے عظیم اور ادنا یعنی چھوٹی بڑی تمام نعمتوں اور اس کے ظاہر اور پوشیدہ ہر فضل و کرم پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ رحمت و سلامتی نازل ہو اللہ کی بہترین مخلوق محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کے نبی اور برگزیدہ اور اس کے رسول اور چنے ہوئے بندے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے ان اصحاب پر جو فضیلت و کمال کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اور ان تمام لوگوں پر بھی جو قیامت تک اخلاص و احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہیں۔ اما بعد، پس اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جن سب سے بڑی عزتوں سے نوازتا ہے ان میں سب سے عظیم یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اسلام پر کرے اور اسے موت ایمان کی حالت میں دے، اور اس عظیم سعادت کو پا لینے کے سب سے اہم اسباب میں سے ایک اللہ کی اطاعت و استقامت پر مداومت برتنا ہے۔ اور جو شخص اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ کے مراقبے کا احسار و شعور زندہ رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی موت کے وقت اسے امن و اطمینان عطا فرماتا ہے۔ اور مومن کے لیے اپنے رب سے ملاقات کی سب سے بڑی سعادت و کرامت یہ ہے کہ وہ اپنی روح اس حال میں اس کے سپرد کرے کہ اس نے اسے نہ تو شک و شبہ سے آلودہ کیا ہو اور نہ ہی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے داغدار بنایا ہو۔ اور یاد رکھو کہ اصل معیار ابتدا میں کمی یا کمزوری کا نہیں بلکہ اصل اعتبار انجام کے کمال کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مسلمان توحید اور سنت پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کتاب و سنت پر سلف امت کے منہج و طریقے کے مطابق مضبوطی سے کاربند رہو، اور گمراہی و کجروی اختیار کرنے اور بدعت پھیلانے والوں سے دوری رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
تم پر میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ انہیں اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لو اور دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب سنن روایت کیا ہے۔ بس تم صبر کو لازم پکڑو، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں اپنے دین پر صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والا شخص ایسے ہے جیسے کوئی دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں صبر کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا۔ اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے ان 50 مردوں جتنا اجر ہوگا جو اسی جیسا عمل کرتے ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا خود انہی کے دور کے لوگوں میں سے 50 مردوں کا اجر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے یعنی صحابہ میں سے 50 مردوں کا جتنا اجر۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ آئیے اب اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی محمد ابن عبداللہ پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو اس کا حکم دیتے ہوئے اپنی عالی شان کتاب میں فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل کر اور ان پر اپنی برکتوں اور رحمتوں میں مزید اضافہ فرما۔ اور اے اللہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور قیامت پر خیر و بھلائی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا کر، دین کے مرکز اور حدود کی حفاظت اور اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں میں تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں رفع کر، قرض داروں کے قرض ادا کرا دے، اور ہمارے اور تمام مسلمانوں کی بیماروں کو شفا بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان نصیب کر، ہمارے حکمرانوں اور ہمارے معاملات کے ذمہ داروں کی اصلاح، اور ہمارے پیشوا اور ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کی حق و توفیق اور ثواب و درستی کے ساتھ تائید فرما۔ اے اللہ، صحت و عافیت اور اپنی طویل اور وسیع نعمتوں کے ساتھ ان کی عمر دراز کر۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ایسے امور کی نیک توفیق عطا فرما جن میں ملک و ملت کی خیر و بھلائی اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت و سربلندی مضمر ہو۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، ہمارے ان فوجیوں کو تحفظ بخش جو سرحدوں اور مورچوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ اے اللہ، ان کی نگہبانی اپنی اس آنکھ سے فرما جو کبھی سوتی نہیں، اور انہیں اپنے ایسے مضبوط سہارے میں تحفظ بخش جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہر جگہ ہمارے کمزور اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو جا۔ اے اللہ، تو ان کا ناصر و مددگار اور حامی و پشت پناہ بن۔ اے اللہ، ان کی کمزوری کو قوت میں، ان کے خوف کو امن میں، اور ان کی تنگی و بدحالی کو کشادگی اور آسودگی میں بدل دے۔ اے اللہ، فلسطین میں غاصب صہیونیوں کے خلاف ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھ، خواہ و ظاہر ہو یا پوشیدہ، خاص طور پر ہمارے اس ملک سے اور عمومی طور پر مسلمانوں کی دیگر تمام ممالک سے ان فتنوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے اس دین کی درستگی فرما جس میں ہمارے سارے ہی معاملات کا تحفظ اور بچاؤ ہے، اور ہمارے لیے ہماری وہ دنیا بھی درست کر دے جس میں ہمارا سامان معیشت ہے، اور ہماری اس آخرت کو بھی سنوار دے جس کی طرف ہماری بازگشت اور جو ہماری جائے واپسی ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر و بھلائی میں اضافے اور ہر شر و برائی سے راحت و سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے،
اور ہمیں اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت و غلبے کا مالک رب ان تمام باتوں سے جن سے یہ مشرکین متصف کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔